اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج کی کتاب کراچی میں مقیم معروف عزلت پسند با کمال شاعر محسن اسرار کا شعری مجموعہ دل جیسی ہے دنیا بھی ہے، جس کے حوالے سے میں 51ویں سنت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سنت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سنت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کہ براہ راست سنت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے، لیکن تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سید انور جاوید ہاشمی نے یہ کتاب مجھے اس ہدایت کے ساتھ عطا کی کہ سنت توشیح میں اظہار خیال کرنا ہے، گو کہ انور جاوید ہاشمی تسلسل اور تواتر کے ساتھ سنت توشیح چہار رخی خود بھی کہہ رہے ہیں اور خوب کہہ رہے ہیں، مگر ان کی خواہش کے احترام میں جب ابتدائی کام شروع کیا تو میں نے چاہا کہ ان کی مزید کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ چنانچہ میں نے بھائی محسن اسرار سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی گزشتہ اشاعت ہوئی دونوں کتابیں فوری بذریعہ TCS مجھے ارسال کر دیں، جس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے بے حد مشکور ہوں۔ یوں تو مشاعروں میں میری شرکت بوجوہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن کئی مشاعروں میں انہیں بہت قریب سے سننے کا موقع ملا اور ان کے فکر و اظہار نے بہت متاثر بھی کیا۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد محسن اسرار ہے اور محسن اسرار کے قلمی نام سے دنیا ادب میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ محمد سرور قریشی کے ہاں 14 اگست 1947 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلق خیر نگر میرٹھ ہندوستان سے ہے۔ 1947 میں ہجرت کر کے والدین لاہور پہنچے، بعد میں کراچی منتقل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ کا نام یاسمین اختر ہے۔ آپ 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا جن کا نام محمد عمر ہے۔ آپ نے BCom تک تعلیم حاصل کی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زونل آفس ساؤتھ سے 2006 عیسوی میں ریٹائر ہوئے۔ فرصت کے لمحات دوستوں سے رابطے اور گھر کے کام کاج میں گزارنے کے باوجود شاعری سے تعلق اور بھرپور تعلق قائم ہے۔ مشاعروں میں بھی شرکت ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے اب تک 3 شعری مجموعے شائع ہو کر ادبی حلقوں میں اپنا اعتبار قائم کر چکے ہیں۔ آپ کے مجموعے جس ترتیب سے منصہ شہود پر آئے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلا مجموعہ ہے غزلیات، شور بھی ہے سناٹا بھی، 124 صفحات پر مشتمل، جس میں 1 مناجات، 1 نعت کے علاوہ 72 غزلیں شامل تھیں۔ 2006 عیسوی میں ادب سرا 128 جناح ہاؤسنگ سوسائٹی، لال محمد چودھری روڈ، بلاک 7/8 PCHS کراچی میں شائع کیا، جس کی ترتیب و انتخاب کی ذمہ داریاں معروف شاعر کاشف حسین غائر، اجمل سراج اور رمزی عاصم نے ادا کی۔
دوسرا مجموعہ غزلیات تاثیر 192 صفحات پر مشتمل، جس میں 81 غزلیں ایک شعر 6 صفحات پر الگ الگ شامل ہیں، ایک شعر 6 صفحات پر الگ الگ شامل ہیں، کی اشاعت 2009 عیسوی میں سرزمین پبلیکیشنز B204 گلیمر شاپنگ مال اور آرکیڈ ST17 بلاک 1 گلستان جوہر بالمقابل ND یونیورسٹی کراچی سے۔ تیسرا مجموعہ غزلیات دل جیسی ہے دنیا بھی 208 صفحات پر محیط، جس میں 95 غزلیں شامل ہیں، جس کی اشاعت 2021 عیسوی میں سامیہ پبلیکیشنز کراچی سے ہوئی، جسے ترتیب کاشف حسین غائر نے دیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سرورق، پس برق، انتصاب اور مضامین کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو میری خواہش تھی کہ کچھ اقتباسات بھی مضامین سے شامل کروں، اس لیے ابتداً صرف اشاعت سے متعلق گفتگو کی۔ تو آئیے اب تفصیل کی طرف چلتے ہیں، لیکن تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے، اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیے، میرے اس ویڈیو کو لائک فرمائیے، اور ممکن ہے تو اسے سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ پہلی کتاب شور بھی ہے سناٹا بھی کا انتصاب اپنی شریک حیات یاسمین اختر کے نام کیا ہے، جبکہ دیدہ زیب سر ورق اور پس برق ان کی تصویر کے ساتھ یہ شعر بھی درج ہے: تمام آئینے ترتیب سے رکھو محسن، وہ شخص نیند سے بیدار ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ معروف شاعر اور تنقید نگار خواجہ رضی حیدر اور ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی کے مضامین اظہار خیال کے ذیل میں شامل ہیں۔ خواجہ رضی حیدر نے اپنے مضمون سماجی ضمیر کا عکاس شاعر محسن اسرار کے ذیل میں لکھا کوٹ: اس کے مصرعے میں شاعرانہ باغپن اور تازگی اس کی متنوع فکر کے شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہے۔ یہی کسی شاعر کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ قدیم الفاظ و تراکیب کو اپنی فکر سے اس طرح پیوست کرے کہ عصری حیثیت اس کے مصرعوں میں روح کی طرح معجزن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محسن اسرار نے اپنے سماجی حالات کی جبریت میں بھی اپنے اندر کے شاعر کو نہ صرف زندہ رکھا ہے، بلکہ اسے غور و فکر کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ ان کی شاعری میں سماجی جبریت آزار نہیں بلکہ ایک گداز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس گداز نے ان کی شاعری کو شاعری بنایا ہے، ایسی شاعری جو اپنا ایک روایتی حسب نسب رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ عصری حیثیت کی بھی ترجمان ہے۔ انکوٹ۔ ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی نے اپنے مضمون تنہائی سے مکالمہ کرتا ہوا آدمی کے زیر عنوان فرماتے ہیں کوٹ کہ محسن اسرار نے اپنی فکری تنہائی سے ایک ایسی شعری کائنات دریافت کی ہے جس کے رنگ اپنی تازگی اور انفرادیت کے ساتھ ان کے اشعار میں دمکتے ہیں۔ ایسے خواب سجائے ہیں جن کی دلکشی سحر انگیز ہے، الفاظ کو یوں مصرعہ تر میں ڈھالا ہے کہ ان کی روشنی دھوپ سے زیادہ تیز ہے، جن میں جذبات پوری شدت کے ساتھ سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کی طرح دمکتے ہیں، اور احساسات پوری تہداری و سادگی و پرکاری کی مثال مہکتے ہیں۔ انکوٹ۔ دوسری کتاب تاثیر کا انتصاب والد محترم محمد سرور اور والدہ محترمہ اختر جہاں کے نام ہے۔ بہت عمدہ سرورق اور پس برق محسن اسرار کی خوبصورت تصویر کے ساتھ ایک شعر ماں دستخط شامل ہے جو کچھ اس طرح ہے:
بہت سے زاویے ہوتے ہیں دلاویز صورت کے، مگر جو آدمی کی آخری تصویر ہوتی ہے۔ جبکہ فلیپ پر دونوں جانب شاہد حمید، جو اس کتاب کی اشاعت کے نگراں ہیں، نے اپنا خوبصورت اظہار بھی فرمایا ہے۔ تاثیر سخن کے عنوان سے پروفیسر سحر انصاری کا بھرپور مضمون شامل ہے۔ وہ رقم تراز ہیں کہ محسن اسرار کی شاعری میں ان کی ذاتی کیفیات نے الفاظ کا پیکر اختیار کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسی کیفیات کا اظہار بھی ہوا ہے جنہیں یا تو دوسرے شعراء تخلیقی گرفت میں نہیں لے سکے یا وہ ان کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ محسن اسرار ایک ایسا تخلیقی ذہن رکھتے ہیں جو شاعری کی لطیف پیرایوں کی سترنگی دھنک بنانے پر قادر ہے۔ انکوٹ۔ اس مجموعے میں روبرو کے عنوان سے محسن اسرار کا مختصر مضمون بھی شامل ہے۔ تیسری کتاب کا انتساب اپنے فرزند محمد عمر کے نام کیا ہے۔ عمدہ سر ورق اور پس ورق محسن اسرار کی تازہ تصویر کے ساتھ خواجہ رضی حیدر کے مضمون کا مختصر اقتباس شامل ہے، جبکہ فلیپ پر شور بھی ہے سناٹا بھی سے ایک غزل کے علاوہ ادارے کی جانب سے مختصر اظہاریہ شامل ہے۔ اس مجموعے میں 2 وقی مضامین شامل ہیں، جن میں ایک ڈاکٹر محمد احمد علی اور دوسرا عاصمہ عباس کا ہے۔ محسن اسرار ایک منفرد شاعر کے عنوان سے ڈاکٹر محمد احمد علی فرماتے ہیں کوٹ کہ اس مجموعہ کلام کی غزلوں کے مطالعے کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ محسن کی شاعری احساس کو آواز میں ڈھالنے کا سفر ہے، جس طرح بڑی شاعری زمانوں کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ محسن اسرار کا کلام بھی حیات جاویداں حاصل کرے۔ انکوٹ۔ عاصمہ عباس محسن اسرار کی شاعری کے ذیل میں فرماتی ہیں کہ محسن اسرار کی غزل میں موضوعات کا تنوع پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ان کی غزل میں اسلوب بیان کی فصاحت، مثلاً سادگی، قطعیت، اختصار بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اسلوب کے جذباتی صفات، زود بیان، گداز بہترین انداز میں برتی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلوب کی تخیلی صفات، تجسیم مجاز، تشبیہ، استعارہ، خیال افروزی اور تصویریت موجود ہے۔ روانی اور موسیقیت ان کی غزل کا خاصہ ہے۔ اور اب آخر میں ان کے چند اشعار صنعت توشیح سے پہلے شعر دیکھیے کہ بے خبری میں ہونٹ دیے کی لو کو چومنے والے تھے، وہ تو اچانک پھوٹ پڑی تھی خوشبو رات کی رانی سے۔ میں ایک ہاتھ سے روکے ہوئے ہوں بام و در، اور ایک ہاتھ سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ میں سخنور ہوں سو خاموش نہیں رہ سکتا، میں نے آنکھوں میں بسا لی ہیں صدائیں اپنی۔ پگھل جاتا ہے اندر سے بدن پہلی ہی خواہش میں، مگر آنسو نکلنے میں ذرا تاخیر ہوتی ہے۔ میں کس سے پوچھوں یہاں پتہ اپنا۔ دھوپ کچھ کہہ رہی ہے، سایہ کچھ، کیوں کانپنے لگی ہے اچانک یہ روشنی؟ اب دوسرا چراغ جلانا پڑے گا کیا؟ اور شعر دیکھیے کہ بجلی بارہ شور ہوا سب کچھ میرے گھر میں ہوتا ہے، اور جو گھر میں ہوتا تھا اب راہ گزر میں ہوتا ہے۔ عشق اندیشہ عبرت سے نکلتا ہی نہیں، دل الگ ہوتا ہے، اعصاب الگ ہوتے ہیں۔ اور ان کے اولین مجموعے کی غزل کے
یہ اشعار کہ شور بھی ہے سناٹا بھی، دل جیسی ہے دنیا بھی، یہ دونوں مصرے ان کی دو مختلف کتابوں کے نام بھی ثابت ہوئے۔ اور میرا خواب نہیں ٹوٹا، ہر دستک پر جاگا بھی، جل جانے سے ڈرتے ہو تم نے جل کر دیکھا بھی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر پہلو سے محسن اسرار کو دیکھ اور دکھا سکوں، پھر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ گئی ہوگی، جس کے لیے معذرت قبول فرماتے ہوئے صنعت بوشی چہرخی یا چہار رخی کی طرف آئیے، جس کا عنوان ہے دل جیسی ہے دنیا بھی کے نام، جس کے ہر مصرے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے۔ تو سماعت فرمائیے کہ دل جیسی ہے دنیا بھی کے نام۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ان کے کچھ اشعار کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لوں، کتابوں کے نام بھی کوشش کر کے میں نے استعمال کیے ہیں۔ تو دیکھیے، دل جیسی ہے دنیا بھی، کیوں ایک جیسی روداد، دیدہ ور ہیں دیکھ رہے ہیں نئی نئی افتاد، لمحہ لمحہ شور بھی ہے سناٹا بھی پل پل، لگی ہوئی بازی دھوکے کی کون کسے دے چھل، جرم اگر ہے حق گوئی تو یہی تھا کل، ہے آج جگنو بھی ناپید ہوئے ہے اندھیاروں کا راج، یعنی ایسی پھیل گئی ہے نفس نفس خود غرضی، یوں چلتا ہے کار جہاں اب جس کی جیسی مرضی، اور سناٹے کی گونج میں کھو جاتے ہیں ہوش حواس، سوچ رہا ہوں کون ہیں ایسے جن کو سب ہے راس، یادیں وصل فراق محبت چاہت کی سرشاری، یعنی خوف یقین حسرت سب کچھ ہے دنیا داری، ہوتی ہے تاثیر سے خالی کب کوئی بھی چاہ، ہر رشتے کی اپنی حرمت سب کی اپنی راہ، یوں کب کوئی چن لیتا ہے عزلت کے سنگ ریزے، وصل جدائی زیست کا حاصل وقت کے ہیں آمیزے، دل کی دنیا الگ تھلگ ہو کر دیں سارے رد، اور دیوانے کے خواب میں لکھی ویرانے کی حد، نام کی رہتی کب ہے ایسے اہل فن کو دھن، نہیں ہے پھول اگر دامن میں کانٹے رکھیں چن، اور یک تارا کی دھن پر گائے نگر نگر یہ جوگی، یہی ہے دل کے چین کی صورت ہے جو دل کا روگی، اچھی ہے اظہار کی صورت فکر کا ہے اجیارہ، اہل ہنر دیتے ہیں جن کو داد وہ شاعر پیارا، بیگانہ ہے کون یہاں پر اپنے ہیں یہاں سب، بے رحمی بے دردی کے ہیں اپنے اپنے ڈھب، ہم تم کا جھگڑا کیسا جب ہاتھ میں ڈالا ہاتھ، ہنگاموں کا خوف ہے کیسا رہنے دو یہ ساتھ، یک رنگی دنیا ہے ساری ایک ہی جیسی یاری، یہاں وہاں کا ذکر نہیں ہے ایک جیسی بیماری، کس مصرے کی بات کریں پھیلی ہے ایک دھنک، کر دیتی ہے فکر جو روشن ایسی ان میں چمک، یوں چھائے ہیں فکر و نظر کے بادل سارے گہرے، یعنی حیرت میں ڈوبے ہیں کیسے کیسے چہرے، نور و نکہت سے روشن ہے فکر کا جیسے آنگن، نگر نگر اجیارہ جس سے خوشبو خوشبو گلشن، ایک ایک شعر پہ چونک اٹھا دل بری طرح سے دھڑکا، آئینے میں نقش ہوا سب دل کے ایسا پکا، محسن کے تو نام کو رکھنا روشن ہر ایک گام، مانگے رب سے عظیم دعائیں ایک ایک صبح و شام۔
اور اسی کے ساتھ سنت توشیح مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ تمام احباب کی سماعتوں کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی توجہ سے اس ویڈیو کو سماعت فرمایا، اور آپ کی صحت و سلامتی کی